سب سے پہلے شریف فیملی کے خلاف احتساب عدالت میں ریفرنسز کے معاملے سے متعلق اپڈیٹ. سپریم کورٹ نے جسٹس اعجاز الاحسن کو نگراں جج مقرر کر دیا ہے. اسی کی تفصیل جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے قمر زیدی سے. قمر زیدی بتائے گا مزید کیا معلومات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، پیناما کیس کا جو فیصلہ تھا اس میں عدالتی حکم کے مطابق ایک جج چیف جسٹس سے جو ہے پیناما بینچ کے رکن جتنے بھی تھے انہوں نے چیف جسٹس سے یہ کہا تھا کہ ایک ایسا جج مقرر کر دیا جو ہے جو ریفرنسز کے معاملے جو بھی مریم صفدر، کیپٹن صفدر، حسین نواز، حسن نواز، اسحاق ڈار کے حوالے سے جو بھی ریفرنسز نیب نے بھیجے گا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو، اس تمام معاملے کی نگرانی کے لیے ایک جج مقرر کرنے کی استدعا کی تھی. چیف جسٹس آف پاکستان نے ہمارے ذرائع کے مطابق وہ جج جو ہے جسٹس اعجاز الاحسن کو مقرر کر دیا ہے، اور جسٹس اعجاز الاحسن کی اس تمام معاملے کو شروع سے دیکھتے ہوئے بھی آئے ہیں اور پاناما عمل درآمد بینچ کا بھی حصہ تھے، تو ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے جاری کر دیا گیا ہے. اور جسٹس اعجاز الاحسن جو ہے اب وہ اس تمام معاملے کو جو 6 مہینے میں عدالتی حکم کے مطابق کنکلیوڈ ہونا ہے اس کو دیکھیں گے. اور ہمارے تک جو انفارمیشن آئی ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن کی عدم فراہمی پر جس ٹائم میں وہ کیونکہ کورٹ کی چھٹیاں چل رہی ہیں تو اگر وہ نہ ہوئے تو جسٹس اعجاز افضل خان جو ہے اس معاملے کو دیکھیں گے. لیکن اوور آل سپرویژن جو دی گئی ہے نوٹیفیکیشن کے مطابق وہ جسٹس اعجاز الاحسن کو دی گئی ہے. جی ٹھیک، بہت شکریہ قمر زیدی اپڈیٹ کے لیے. چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے کوئٹہ میں سیمینار سے خطاب میں کہا ہے کہ سب سے کمزور ترین ادارہ پارلیمان کا ادارہ رہا ہے. کبھی پارلیمان کو مارشل لاء سے ختم کر دیا جاتا ہے، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ایگزیکٹو پارلیمان پر حملہ آور ہوتے ہیں. عدلیہ ایگزیکٹوز پر حاوی ہونے کی کوشش کرتی ہے. ایگزیکٹو، عدلیہ اور پارلیمان کو آئین کی حدود میں رہ کر کام کرنا ہوگا. رضا ربانی کا مزید کہنا تھا کہ جمہوری قوتوں نے عامر کے خلاف جدوجہد کی اور 58(2)B کو ختم کیا گیا. 58(2)B کو ختم کیا گیا تو ایک اور طریقہ کار سامنے آ گیا. اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایگزیکٹو پارلیمان پہ حملہ آور ہوتی ہے. ایگزیکٹو جوڈیشری کے کاموں میں مداخلت کرتی ہے. جوڈیشری پارلیمان کے کاموں پہ حاوی ہونے کی کوشش کرتی ہے. جوڈیشری اپنے ایگزیکٹو کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرتی ہے. لیکن وہ کانسیپٹ آف ٹرائیکاٹمی آف پاور جو آئین کی بنیاد ہے کہ جس میں ہر ادارے کو اپنے آئینی حقوق اپنے دائرے کار میں رہتے ہوئے کام کرنا ہے، وہ ڈگمگا گیا. اور اس میں سب سے زیادہ، اور آج سے نہیں، آپ تاریخی طور پہ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں سب سے زیادہ جو کمزور ترین رہا ہے وہ پارلیمان کا ادارہ رہا. کبھی پارلیمان کو مارشل لاء کی زد سے ختم کر دیا جاتا ہے. پھر ایک آمر آیا اور اس فوجی آمر نے 58(2)B دے دیا. جب ڈیموکریٹک فورسز نے اس کے خلاف جدوجہد کی اور 58(2)B کو ختم کیا گیا تو پھر ایک نیا طریقہ کار آپ کے اور ہمارے سامنے آ گیا. میں یہاں پہ یہ بات نہیں اس لیے کر رہا کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی محاذ آرائی اداروں کے درمیان ہو.
لیکن میں یہ بات ضرور سمجھتا ہوں کہ جو آئین کے اندر دیے ہوئے پیرامیٹرز ہیں، جو آئین کے اندر دیے ہوئے حدود ہیں، ان حدود کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کی ایگزیکٹو کو کام کرنا ہے، پاکستان کی جوڈیشری کو کام کرنا ہے، اور پاکستان کی پارلیمان کو کام کرنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اب تک کا سب سے اہم ایشو۔ نئی وفاقی کابینہ میں کون کون ہوگا، کسے وزارت ملے گی، کسے امید دلائی جائے گی، چودھری نثار اور اسحاق ڈار کا کیا مستقبل ہوگا؟ مری میں نون لیگ کی بیٹھک، چودھری نثار بھی اجلاس میں شریک ہیں۔ کابینہ کی تشکیل پر مشاورت جاری ہے۔ نئی کابینہ آج شام حلف اٹھائے گی۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی نواز شریف سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ اسی پر بات کریں گے جیو نیوز کے نمائندے احمد سبحان سے۔ احمد سبحان بتائے گا، یہ بیٹھک ہے اور اجلاس میں شریک ہیں چودھری نثار بھی اور مشاورت بھی جاری ہے، اب تک کوئی بات سامنے آ سکی، حتمی فیصلہ ہو سکا؟ احمد سبحان آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ احمد سبحان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں، جاننے کی کوشش کریں کہ ابھی تک جو مشاورت ہوئی ہے اس میں کوئی حتمی فیصلہ ہو سکا ہے۔ نئی کابینہ آج شام حلف اٹھائے گی اور چودھری نثار بھی اس اجلاس میں شریک ہیں۔ مری میں یہ نون لیگ کی بیٹھک جاری ہے۔ بالکل، وفاقی کابینہ کی تشکیل پر یہ مشاورتی اجلاس مری میں جاری ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں، احمد سبحان نے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے۔ احمد بتائیے گا، کیا ہے اجلاس کی خبر، کچھ اندر سے خبر آ رہی ہے؟ جی بالکل، اس ٹائم پہ بھی یہاں پہ جس طرح سے مشاورتی عمل جاری ہے اور مسلم لیگ نون کی تمام تر اعلیٰ سطح کی قیادت اس ٹائم پہ گورنمنٹ ہاؤس مری میں موجود ہے۔ مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت اس اجلاس میں شریک ہیں۔ اس ٹائم پہ کارکنان بھی یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پہ کافی زیادہ نعرے بازی کی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو اندر فیصلے کیے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے ابھی تک ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو آج کابینہ جس نے حلف لینا ہے اس کے حوالے سے اب تک فیصلے کیے جا رہے ہیں اور تقریباً حتمی شکل دی جا رہی ہے اس چیز کو۔ اب جو جس مراحل میں پہنچ چکا ہے یہ ان کا مشاورت کا عمل کہ جس میں کون کون اس میں شامل ہوں گے، ایک تو یہ نام فائنل کیے جا رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ کتنی اسٹرینتھ رکھنی ہے، کون کون سے نئے نام ہوں گے جو کہ اب سامنے آئیں گے، جو کہ نئے وزراء ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو معاون ہوں گے وزیر اعظم کے ان کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ابھی ہمیں یہاں سے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ابھی فی الحال تھوڑی ایک لائٹ سی بریک آئی ہے جس میں نماز اور لنچ کا وقفہ ہے، جس کے بعد یہ ایک بار دوبارہ سے بھی یہ سیشن کنٹینیو کیا جائے گا اور اس میں یہ بالکل فائنلی جو اس پہ فیصلہ ہے وہ سنایا جائے گا۔ اور اس ٹائم پہ جو ابھی تک اجلاس میں چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں کہ تمام جو اس میں شرکاء ہیں جس میں وزیر داخلہ سابق چودھری نثار بھی یہاں پہ شامل ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اسحاق ڈار اور دیگر احسن اقبال، آصف کرمانی اور دیگر لوگ بھی یہاں پہ شامل ہیں۔ ان کے سبھی نے یہ اعتماد کا اظہار کیا ہے نواز شریف صاحب پر کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے اس کو قبول کیا جائے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ہیں ان نے بھی مکمل طور پر ٹرسٹ کا اظہار کیا ہے اپنے تمام یہاں پر موجود ساتھیوں پر بھی، اور ساتھ ہی ساتھ میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے فیصلہ پر بھی کہ جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا آج کی کابینہ کے حوالے سے اس کو رکھا جائے گا۔ ٹھیک، وفاقی کابینہ کی تشکیل پر مشاورت کے لیے مری میں نون لیگ کا اجلاس جاری ہے جو کہ حتمی مراحل میں پہنچ چکا ہے۔ بہت شکریہ احمد سبحان اپڈیٹ کے لیے۔ وزیر اعظم کی مشاورت پر تگڑی کابینہ بنائے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق سابق وزراء اور سینئر پارٹی رہنماؤں کو اہم ٹاسک دیے جانے کا امکان ہے۔ چودھری نثار وزارت خارجہ کے قلمدان کے لیے فیورٹ قرار دیے گئے ہیں، جبکہ عبدالقادر بلوچ وزارت داخلہ کے لیے فیورٹ قرار دیے جا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندہ آصف علی بھٹی سے۔ آصف بتائیے گا، کون کون سے وزراء کا امکان ہے دوبارہ سے شامل ہونے کا؟ دیکھیں، یہ مسلم لیگ نون کی مشاورت اس وقت جاری ہے اور یہ طے کیا جا رہا ہے کہ کیا کیبنٹ میں نئے لوگوں کو کس طرح اکاموڈیٹ کیا جائے اور جو پرانے لوگ ہیں یعنی کہ سابق وزراء ہیں ان کو قلمدان وہی رکھے جائیں یا ان میں کچھ تبدیلی کی جائے۔ ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ جو وفاقی وزراء تھے، سابق وزراء، ان کو دوبارہ سے لیا جائے گا کیبنٹ کے اندر اور ان کے ناموں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ خرم دستگیر ہوں گے، رانا تنویر ہوں گے، سعد رفیق ہوں گے، خواجہ آصف ہیں، بلیغ الرحمان، انوش رحمان، مریم اورنگزیب، بیرسٹر ظفر اللہ۔ اسی طرح سے کچھ وزیر اعظم کے جو معاونین خصوصی ہیں جیسے مشیر سلامتی ہیں سرتاج عزیز، اور جو ان کے سلامتی کے مشیر تھے جنرل ناصر جنجوعہ، ان کو بھی کنٹینیو کرانے کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے۔
لیکن جو اس وقت جو فیوریٹ قرار دیے جا رہے ہیں ان میں وزارت داخلہ کا جو قلمدان ہے وہ بلوچستان کے جو ایم این اے سینیٹر ہیں جنرل عبدالقادر بلوچ جو کہ سابق وزیر سیفران تھے، ان کو فیوریٹ قرار دیا جا رہا ہے کہ وزارت داخلہ کا قلمدان دیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی میں چودھری نثار علی خان بھی آج اس اجلاس میں شریک ہیں، وہ ڈرائیو کر کے آئے ہیں وزیر خزانہ کی سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی گاڑی کو، اور وہ اس اجلاس میں بھی ظاہر ہے نواز شریف جب صدارت کر رہے ہیں اس اجلاس کی تو وہ ان کو آفر کریں گے کہ کیا وہ چاہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ نئی کیبنٹ کا حصہ نہیں ہوں گے، لیکن اگر کوئی انہیں آفر کی جاتی ہے تو وہ وزارت خارجہ ہو سکتی ہے، جس کا اظہار انہوں نے ایک کیبنٹ کے اجلاس میں کیا تھا کہ ماضی میں انہوں نے ایک دفعہ مانگی تھی کیبنٹ میں سے وزارت خارجہ، لیکن ان کو نہیں دی گئی تھی۔ لیکن یہ ساری جو صورتحال ہے اس وقت یہ ڈسکس ہو رہی ہے، ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں، توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ایک مختصر کابینہ ہوگی اور اس کے اندر جو سینئر اور جونیئر وفاقی وزرائے مملکت، مشیران اور معاون خصوصی ہوں گے، جس کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک وزیر اعظم نے اسٹریٹجی پلان آؤٹ کر کے دینی ہے سابق وزیر اعظم کی طرف سے کہ جو وزراء ہوں گے وہ جو پچھلا 4 ایئرز میں جو کچھ کام ہوئے ہیں، نئے منصوبے لگائے گئے ہیں، ان کو آئندہ 1 سال میں کس طرح ترجیحاً مکمل کرنا ہے، ترجیحاً مکمل کرنا ہوگا۔ آپ نے اپڈیٹ کیا آصف علی بھٹی، بہت شکریہ آپ کا۔ اب کچھ بات پی ٹی آئی کی رکن قومی اسمبلی عائشہ گل علیہ کی، جو کہ گزشتہ روز چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پر پھٹ پڑی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ عمران خان بد کردار ہے، تحریک انصاف میں کسی لڑکی کی عزت محفوظ نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان موبائل فون پر خواتین کو غلط پیغامات بھیجتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ عائشہ گل علیہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان 2 نمبر پٹھان ہیں، ان سے اور بنی گالا کے ٹولے سے سب کو خطرہ ہے۔ عمران کو اپنی عادتوں پر کنٹرول نہیں، نفسیاتی مسائل بھی ہیں۔ یہ شخص وزیر اعظم بنا تو ملک کی خواتین کا کیا بنے گا؟ عدالت ایسے شخص کو نااہل کرے جس سے ملک کی بیٹیوں کو خطرہ ہو۔ عمل میں پی ٹی آئی کی خواتین اراکین نے پشاور میں پریس کانفرنس میں کہا کہ عائشہ گل علیہ نے الزامات واپس نہ لیے تو قبائلی جرگے میں جائیں گے۔ رہنما پی ٹی آئی خواتین ونگ نعیمہ ناز نے کہا کہ عائشہ گل علیہ 2013 کے ایس ایم ایس پر اب تک خاموش کیوں تھیں؟ انہوں نے کہا کہ 4 سال تک مراعات لیتی رہیں تو عزت یاد نہیں آئی۔ عائشہ گل علیہ قوم کے سامنے معافی مانگے۔ قائد عمران خان کے کردار پر کوئی شک نہیں۔ الزام تو عائشہ نے لگایا تھا، ٹھیک ہے، وہ تو لیڈر ہے، اس پہ تو سارے لوگ الزام لگائیں گے نا۔ پروف تو وہ نہیں دے گا، پروف تو جس نے الزام لگائے ہیں وہ لے کے آئے گا، وہ ہمیں جواب دے گی۔ وہ تو پہلے معافی مانگے گی اپنے بات پہ، ٹھیک ہے، اور وہ خود کو وزیر کہہ رہی ہے، 2 نمبر کی وزیر ہے، ٹھیک ہے، اسی وزیر قبائلی جہواہا پہ جرگے کا سسٹم ہے تو ہم اس کے ساتھ فیصلہ کریں گے، اگر نہیں تو ہم ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا بھی دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ عائشہ بی بی سے بھی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس وہ میسیجز ہے تو آپ کیوں میڈیا کو نہیں دکھا رہی؟ آپ دکھائیں میڈیا کو۔ ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی میں خواتین کی عزت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ہماری وہ پارٹی ہے کہ کسی پارٹی کی اتنی تنظیم نہیں ہے۔ ہماری پارٹی میں تحصیل لیول سے لے کر ڈسٹرکٹ، ریجن اور صوبے لیول تک ہماری پوری تنظیم ہے خواتین کی۔ ہمیں اپنے خان پہ فخر ہے اور ہم آج بھی وہ ہماری بہت عزت کرتے ہیں اور ہماری پارٹی میں تمام خواتین کی بہت عزت ہے، اور میں نے آج تک کوئی ایسا کام نہیں دیکھا اور نہ خان صاحب ایسے ہیں۔ اور اس معاملے سے متعلق اپڈیٹ یہ کہ تحریک انصاف نے عائشہ گل علیہ کو عدالتی نوٹس بھجوانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع پی ٹی آئی کے مطابق اراکین قومی، صوبائی اور ضلعی اسمبلی کی خواتین نوٹسز بھجوائیں گی، جبکہ ہر سطح کی عدالت سے پارٹی خواتین کی جانب سے نوٹسز بھیجے جائیں گے۔ حتی کہ عزت کی بنیاد پر عائشہ گل علیہ کے خلاف ہر جانے کے دعوے کیے جائیں گے۔ پی ٹی آئی کے رہنما شوکت یوسفزئی کا کہنا ہے کہ عائشہ گل علیہ نے خواتین کی بے عزتی کی، ان سے جواب مانگیں گے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ خاتون ایم این اے نے پیسوں کے لیے پختون عورت کو داغدار کرنے کی کوشش کی۔ جبکہ عمران خان کو نااہل قرار دینے کے لیے الیکشن کمیشن میں پٹیشن دائر کر دی گئی ہے۔ پٹیشن مسلم لیگ لائرز فورم کے راجہ بشارت محمود نے دائر کی، جس میں عمران خان اور عائشہ گل علیہ کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ عائشہ گل علیہ نے گزشتہ روز عمران خان پر سنگین الزامات عائد کیے اور کہا کہ الزامات سے متعلق ثبوت بھی موجود ہیں۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کو NA-56 سے ڈی نوٹیفائی کر کے نشست خالی کروا دی جائے، کیونکہ پارٹی سربراہ اور رکن قومی اسمبلی کو بے داغ کردار کا ہونا چاہیے۔
जबकि बलोचिस्तान असम्बली में PTI के सरबराह इमरान खान के खिलाफ करारदाद मज़म्मत जमा करवा दी गई है। करारदाद रुकने सूबाई असम्बली शाहिद की जानिब से जमा करवाई गई है। शाहिदा रऊफ की जानिब से जमा कराई गई है ये करारदाद आयशा गुललाई के इमरान खान के खिलाफ इल्जामात पर जमा कराई गई है। करारदाद में कहा गया है कि इमरान खान के बेहुदा और गैर इखलाकी हरकत से खवातीन की अज़मत और वक़ार को ठेस पहुंची है। जबकि पंजाब असेंबली में भी इमरान खान के किरदार के खिलाफ करारदाद जमा कराई गई है। करारदाद मुस्लिम लीग नून की हिना परवेज भट्ट ने जमा कराई है। करारदाद में कहा गया है कि इमरान खान का खवातीन वर्कर्स के साथ रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। करारदाद के मत में यह भी कहा गया है कि किसी सियासी जमात के लीडर को ऐसी हरकतें जेब नहीं देती। आयशा गुललाई के इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए। आर्टिकल 62 और 63 के तहत कार्रवाई करते हुए इमरान खान को नाअहल किया जाए। मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग ने इकबाल टाउन लाहौर में आयशा गुललाई के हक में मुजाहरा किया। उनका मुतालबा है कि जो अफराद खवातीन को इज्जत और एहतराम देने के बजाय हरासा करते हैं, इनका बिला इम्तियाज समाजी बॉयकॉट किया जाए और आयशा गुललाई के इल्जामात की तहकीकात कराकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अमीन हफीज की रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के किरदार पर संगीन इल्ज़ामात लगाने वाली आयशा गुललाई के हक में लाहौर में एहतजाज करती इन खवातीन का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। कहती हैं औरतें माँ, बहन, बेटी और बीवी हर रूप में काबिल एहतराम हैं। वो मुलाजमत के लिए निकलें या सियासी मैदान में, मर्दों पर लाजिम है कि वो उनका एहतराम करें। जो शख्स औरत की इज्जत का रखवाला नहीं है, उस शख्स को जूते मार के मुल्क से बाहर निकाल देना चाहिए। मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग की अरकान ने आयशा गुललाई को एक बहादुर खतून करार दिया और कहा कि मर्दों के इस मुआशरे में किसी खतून का यूं ज्यादती के खिलाफ बोल उठना बहुत दिलेरी की बात है। हम ऐसी बुरी सियासत को कंडेम करते हैं कि जहां पर औरतों की कोई इज्जत नहीं है। आयशा, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम उठोगी, तमाम औरतें तुम्हारे साथ हैं। एहतजाजी खवातीन ने आयशा गुललाई के इल्जामात की तहकीकात कराने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया। सरापा एहतजाज बनी खवातीन का कहना है कि आयशा गुललाई आप कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। कैमरामैन मोहम्मद सादी के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज़, लाहौर। हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ आयशा, हम तुम्हारे साथ हैं। जबकि PTI के नईमुल हक ने इल्ज़ाम आयद किया है कि नून लीग वाले पैसे और मराद देकर हमारे लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि मुखालिफिन इमरान खान की दुश्मनी में अंधे हो चुके हैं। PTI आयशा गुललाई के तमाम इल्जामात मुस्तरद करती है। नईमुल हक ने कहा कि इमरान खान पर मन घड़त इल्जामात लगाए गए। इमरान खान ने टिकट मांगने पर आयशा गुललाई की सरजनिश की थी। चेयरमैन की जानिब से आयशा गुललाई की कारकर्दगी पर तनकीद की गई थी। अभी आपको बताएं, विफाकी काबीना की हल्फ बर्दारी मुलतवी हो गई है। जराए के मुताबिक विफाकी काबीना की तश्कील के मामला तय ना हो सके और विफाकी काबीना ने आज शाम 6:30 बजे हल्फ उठाना था। आज की तकरीब हल्फ बर्दारी मुलतवी हो गई है। विफाकी काबीना की तश्कील के मामला तय नहीं हो सके, ये वजह बताई जा रही है कि आज की तकरीब हल्फ बर्दारी मुलतवी हो गई है। विफाकी काबीना ने आज शाम 6:30 बजे हल्फ उठाना था, जो कि अब नहीं होगा क्योंकि इस तकरीब को मुलतवी कर दिया गया है। जराए का बताना है कि विफाकी काबीना की तश्कील के मामला तय ना हो सके। अरशद वही चौधरी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। अरशद वही चौधरी, बताइएगा, मामला तय ना हो सके, वजूहात क्या बताई जा रही हैं? जी बिल्कुल, असल में आज जो साबिक वज़ीर नवाज शरीफ और नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी की ज़ेर सदारत मरी में गवर्नर हाउस में इजलास हो रहा है और जिसमें वजारतों के हवाले से, उनकी तकसीम के हवाले से मामला तय किए जा रहे थे। तो आज शाम को 6:30 बजे ये हल्फ बर्दारी होनी थी वफाकी काबीना की वानी सदर में, लेकिन वो आज मुलतवी कर दी गई है। और हमारे ज़राए ने ये बताया है कि ये हल्फ बर्दारी वजारतों के जो कलमदान है उनकी तकसीम के मामला तय न होने की वजह से मुलतवी की गई है। और अब ये हल्फ बर्दारी की तकरीब जो है ये कल होगी। और ये भी ज़राए का कहना है कि वजारतों के हवाले से, कलमदान की तकसीम के हवाले से जो मुशावरत है ये भी जारी रहेगी। और जब ये मामला तय हो जाएंगे तो उसके बाद कल हल्फ बर्दारी होगी, क्योंकि बहुत से सीनियर वज़रा जो हैं वो उनकी तरफ से ये ज़राए ने बताया है कि
ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ وہ مخصوص قلمدان چاہ رہے ہیں، لیکن اس کے حوالے سے جو ہے وہ حتمی فیصلہ اگرچہ نواز شریف پر چھوڑا گیا تھا، لیکن یہ معاملات تاحال حل نہیں ہو سکے اور اس وجہ سے یہ آج کی حلف برداری ملتوی کی گئی ہے اور ایوان صدر کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ ارشد، آپ کے پاس اس سے متعلق کوئی اطلاعات ہیں کہ کن قلمدانوں پر اتفاق نہیں ہو سک رہا تھا جس کی وجہ سے ملتوی کر دی گئی ہے؟ جی، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ خاص طور پہ جو اہم قلمدان ہیں جیسے وزارت خارجہ کا قلمدان ہے، اسی طرح وزارت داخلہ کا قلمدان ہے اور وزارت خزانہ کا قلمدان ہے، وزارت تجارت کا قلمدان ہے، تو یہ 4 خصوصی قلمدان ایسے ہیں کہ جن کے حوالے سے، اور اس میں 5واں وزارت دفاع کا، تو یہ ایسے قلمدان ہیں کہ جن کی تقسیم کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات طے نہیں پا سکے اور یہ ابھی مشاورت جاری ہے، اور جیسے یہ معاملات حل ہوں گے اس کے بعد کل وفاقی کابینہ جو ہے وہ حلف اٹھائے گی۔ اس وجہ سے آج ایوان صدر کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ شام 6:30 بجے ہونے والی تقریب جو ہے وہ آج نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ارشد وحید چودھری ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اہم اپڈیٹ ہے، وفاقی کابینہ کی تقریب حلف برداری ملتوی کر دی گئی ہے، کل تک کے لیے ملتوی ہوئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کچھ قلمدان ایسے ہیں جن پر اتفاق نہیں ہو سکا آج کے مشاورتی اجلاس میں، جس کی وجہ سے کل تک کے لیے یہ تقریب ملتوی کی گئی ہے۔ بہت شکریہ ارشد وحید چودھری آپ کا۔ یہ اہم خبر دینے سے پہلے ذکر ہو رہا تھا عائشہ گلالئی کی اہم پریس کانفرنس کا، جس کے جواب میں پی ٹی آئی کے رہنما نعیم الحق نے جو الزامات عائد کیے ہیں انہوں نے کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہماری جانب سے غالباً 30 پریس کانفرنسز ہو چکی ہیں۔ شیریں مزاری صاحبہ نے کی تھی پارٹی کے قائدین کی ہدایت پر، اور ان کے تمام الزامات مسترد کر دیے گئے۔ پرسوں وہ خود 4 گھنٹے تک بنی گلہ میں تشریف لائی تھیں عائشہ گلالی، اور انہوں نے خان صاحب سے درخواست کی تھی کہ مجھے NA1 کا ٹکٹ دیا جائے۔ خان صاحب نے کئی لوگوں کے سامنے ان کی سرزنش کی، ان کو کہا کہ تم نے قومی اسمبلی میں سے ہمیشہ غائب رہی ہو، تم نے وہ رول ادا نہیں کیا جو تمہارے سے جیسی توقعات تھیں۔ ہو سکتا ہے یہ بات ان کو بری لگی ہو اور انہوں نے اس قسم کے من گھڑت الزامات جو ہیں وہ خان صاحب پر عائد کیے ہوں، مگر ہمیں یہ پتہ چل چکا ہے کہ مسلم لیگ نون نے ان کے والد سے رابطہ کر کے، جو کل ان کو شہ دے رہے تھے پریس کانفرنس میں، اور پتہ نہیں ان کو کیا کیا آفر کر کے عائشہ کے منہ سے ایسی باتیں اگلوائی ہیں، ان کے والد کا اس میں بہت بڑا رول ہے۔ اسی سے متعلق آپ کو بتائیں کہ عائشہ گلالئی نے عمران خان پر جو الزامات لگائے ہیں، نون لیگ کے حنیف عباسی نے ان کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حنیف عباسی کا کہنا تھا کہ الزامات کی تحقیقات نہ ہوئی تو سمجھیں گے ملک سے انصاف کا جنازہ نکل گیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے بلیک بیری کا معائنہ ہونا چاہیے۔ جو بات عائشہ گلالئی نے آج کہی ہے انہوں نے 1.5 سال پہلے بتا دی تھی۔ جبکہ اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے بھی حنیف عباسی کے مطالبے کی حمایت کی ہے اور کہا ہے کہ معاملے کی حقیقت کیا ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کوئی بھی خاتون کبھی خود پر الزام نہیں لگاتی۔ عائشہ گلالئی کا معاملہ قابل افسوس ہے، اسی ڈر سے خواتین گھروں سے باہر نہیں نکلتی۔